आज हमारे जो वकील थे उन्होंने अपने दलाइल दिए जो मुकम्मल नहीं हुए, और हमारे वकील उन्होंने दरख्वास्त की थी जज साहब से कि आप ये पीर के लिए तारीख दे दें, क्योंकि कल ख़ास तौर पे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर जो केस है उसकी बेल हियरिंग लगी हुई है। बड़े अरसे के बाद 10 महीने के बाद वहाँ पे बेल हियरिंग लग रही है, तो इसलिए हमारे वकील ने रिक्वेस्ट की थी सलमान सफदर साहब ने कि आप इसको पीर के लिए ले जाएं, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, इसको मैं आगे नहीं लेकर जाऊंगा, आप हाई कोर्ट चले जाएं 12 बजे, क्योंकि 12 बजे डिविजनल बेंच बैठता है। आप उसके सीधा बाद 2 बजे से 4 बजे तक आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। तो हमें उससे यही समझ आ रही है कि शायद कल आखिरी दिन होगा, और उसके बाद जज साहब, आपको पता है कि ये जो केस है, मैं ये पहले कह दूँ कि ये जो केस है इमरान खान का, इसमें वो बेगुनाह साबित, बुशरा बीबी और इमरान खान बेगुनाह साबित हो चुके हैं। अब जज साहब के पास जो भी वो जो सज़ा लिखी गई है उन्होंने सिर्फ पढ़ के सुनानी है, इसके वो केस के मुताबिक नहीं, क्योंकि केस में तो बेगुनाह है। जज साहब को तो कई हफ्ते पहले उनको केस को ख़त्म कर देना चाहिए था, और जो प्रोसिक्यूशन है, किसी और मुल्क में होते तो प्रोसिक्यूशन को उल्टी सज़ा मिलनी चाहिए थी कि गलत केस लेकर आए हो। लेकिन अब मेरे ख्याल में, हमारा ख्याल है कि जज साहब अब इसके अंदर सज़ा सुना देंगे। दूसरा मैं अपना बता देती हूँ कि मेरे कल अरेस्ट वारंट थे पिंडी सादकाबाद केस में, और वो जो केस है वो ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज हमने 22 नवंबर को, 26 नवंबर की एहतजाज से पहले 22 नवंबर को इमरान खान का मैसेज बाहर आप तक पहुंचाया था, जैसे आज हम खड़े हैं, ठीक है। उसके ऊपर जज साहब ने मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगाना चाहते, अरेस्ट वारंट उसके लिए निकले थे कि मैंने आप लोगों तक पैगाम पहुंचाया था। तो हाँ, हमने जज साहब से, हमारे वकील ने पिछली दफ़ा ये पूछा था कि मैंने तो सिर्फ पैगाम आप मीडिया तक पहुंचाया था, लेकिन आपको इसमें शामिल नहीं किया गया, और अकेला आप लोगों ने जो मीडिया ने जो अवाम तक मैसेज पहुंचाया है, आपके ऊपर कोई सज़ा नहीं हो रही। लेकिन मुझे कंफर्म्ड है कि सुबह को जब जज साहब को कहा कि आपकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज की, हम आपकी एप्लीकेशन उन्होंने दी कोर्ट में कि हम आप ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चैलेंज करना चाहते हैं, तो जज साहब ने पीर की तारीख दे दी। लेकिन जब हम यहाँ जेल पहुँचे हैं तो जज साहब ने पीछे फर्द जुर्म लगा दिया, हालांकि फर्द जुर्म ना मेरा सिग्नेचर है उस पर, ना मेरा अंगूठा लगा है, लेकिन मेरे ऊपर फर्द जुर्म, इसका मतलब केस मेरे ऊपर ये चलेगा कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया था। लेकिन मैंने ये अपील बिल्कुल करूँगी कि आप सबको हमारे साथ शामिल करें, क्योंकि अवाम तक आप लोगों ने पैगाम पहुंचाया था, और आपको मेरे साथ शामिल होना चाहिए। और क्योंकि जो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, और हमने तो सुना था, वो जो एक एंकर है, किसी ने मुझे ये भी बताया कि क्या नाम है उसका, हसन अयूब, वो ये कह चुका है, पहले वो प्रेडिक्शन करता है, उसके पास पहले इन्फॉर्मेशन होती है कि अलीमा खान को भी कितने महीने के लिए, पता नहीं 5-6 महीने के लिए या साल के लिए आपको मैसेज देने की कैद होने लगी है। तो इसलिए जो ये वाला मैसेज है, ये मेरी बहन नौरीन न्याजी, जो आज का मैसेज है नौरीन न्याजी, तो मैडम आप भी चाहती हैं कि हम भी आपके साथ, हम फर्द जुर्म है तो हम भी, ये बात कर रही है पहले सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपने पैगाम दिया, उन्होंने आगे डिलीवर किया, पहले बात करने देना, बात करने दे तो फिर बात। जी, आज का जो पैगाम है इमरान खान का, वो आज ही के हालात की वजह से हुए कि उन्होंने जो लाहौर में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ, जो उनको खबर मिली, उन्होंने कहा कि जब आसिम मुनीर एक डिक्टेटर के तौर पे आए थे, तो जब से वो आए हैं 4 बड़े हादसा हो चुके हैं कत्ल के। एक जो 9 मई को हुआ, दूसरा 26 नवंबर हुआ, तीसरा कश्मीर का हुआ, और चौथा जो ये मुरीद के में हुआ। उन्होंने कहा ये
ان کو اس چیज़ کی بڑی تکلیف اور افسوس ہے کہ پہلے بھی جو ہوئے تھے نہ ان پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ اس پہ کوئی تحقیق ہوئی، نہ کسی کو سزا ملی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کر رہے ہیں اپنے اداروں سے اور ان سے کہ آپ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ جو چاروں یہ حادثہ قتل عام ہوا ہے اس کی تحقیق اور پتہ چلے کہ کتنے لوگ کہاں پہ کس وجہ سے مارے گئے ہیں، کیونکہ ہر ایک جگہ غلط فگر دیا جا رہا ہے. لاہور میں بھی جیسے مرید کے میں بھی جیسے انہوں نے کوئی کہہ رہے تھے 4 اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ 400 یا 600 لوگ. تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پاکستان ہے، ہمارا اپنا ملک ہے. کوئی اور ملک کرتا تو یا کوئی اور لوگ کریں تو ہمیں تکلیف ہوئے. ہمارے اپنے ہی لوگ، ہماری اپنی پولیس رینجرز، ہمارے ہی لوگوں کو اس بے دردی سے مارا گیا ہے جس کی ویڈیوز سب آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے. تو عمران خان کو اس کی بہت تکلیف. اور جو آئی جی ہیں انہوں نے کہا، ایک آئی جی ڈاکٹر عثمان تھے لاہور میں جنہوں نے ضلع شاہ کا بھی قتل کیا تھا، اور ایک پنڈی کے آئی جی، اسلام آباد کے آئی جی ہیں رضوی صاحب، ان کو ناصر رضوی. اب ان کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ جو ان کا اس میں حصہ رہا ہے، اس سارے قتل عام میں ان کا بھی حصہ ہے. اور انہوں نے اپنے کے پی میں انہوں نے ان کو کہا ہے، کے پی گورنمنٹ کو وہاں پہ کے پی میں، کہ پورے کے پی میں جمعے کی نماز کے بعد ایک احتجاج ہوئے کہ اتنا ظلم جو ہوا ہے. اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ سب لوگ وہاں نکلیں جمعے کے بعد اور اس چیز کے لیے جوڈیشل کمیشن کے لیے اس کی وہ کریں، بنائیں نیا جوڈیشل کمیشن جو اس کی تحقیق کرے اور سب لوگ کو اس میں شامل ہونا چاہیے. ہم سب، کیونکہ ہمیں نہیں کہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں. اور کبھی اپنے ہی ملک کے لوگوں پہ اتنا ظلم کسی ملک میں نہیں ہوتا. اور یہ ڈکٹیٹرز کے وقت میں ہوا ہے پہلے بھی، اور عاصم منیر کے وقت میں تو میرا خیال ہے حد ہی گزر گئی ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم سڑک سے اٹھائے جائیں گے، ہم سڑک پہ مارے جائیں گے. ہمارے ساتھ کیا ہونا کسی کو بھی نہیں پتہ. آپ سب کو بھی نہیں پتہ کہ آپ نے یہ کیمرہ کی وجہ سے جیل میں جانا ہے یا میں نے بولنے کی وجہ سے جانا ہے، یا جیسے علیمہ خان کے اوپر انہوں نے کیس بنا دیا. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی ملک میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم سب اس کی ضد میں آئیں گے باری باری. جو نہیں بول رہا وہ بھی آئے گا اور اس کے خلاف سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کھڑے ہوئیں. اور اس کے لیے عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے سب کو بولنا چاہیے جو. اور دوسری چیز، ہاں، افغانستان کا انہوں نے کہا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں پہ 45 سال سے ان کے ملک میں فرق وجہ سے جنگ چلی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے. اور اب ہمارے ساتھ جو ان کے معاملات ہو رہے ہیں اور جو ہمارے ملک سے جو وہاں لوگ واپس گئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا عمران خان کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ 3 نسلوں سے یہاں تھے، ان کو بڑی جلدی میں زبردستی اور نکالا گیا، جس سے ان کے لیے مطلب ان کے دلوں میں ہمارے خلاف تکلیف ہی ہوئے گی، ہماری ہمدردی تو ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے افغانستان میں، پاکستان سے جو ہماری طرف سے ہوا یا جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر ڈکٹیٹرز کبھی امن نہیں لا سکتے. اور عاصم منیر تو یہ پولیٹیشنز کا کام ہے، اس میں پڑھیں. اگر مجھے وہ کہتے ہیں پیرول پہ نکالیں، میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا امن کے لیے. اور انہوں نے کہا یہ انہوں نے اپنے لیے کہا ہے کہ مجھے پیرول پہ انہوں نے ایک آفر دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو سرمایہ ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور امن صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے آتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بالکل نہیں، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اگر آپ
پیرول پہ نکالیں، لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے. تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں. شکریہ. میڈم افغانستان سے مل کر افغانستان کے بارے میں ابھی آپ نے کیا